نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اسلام ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ جہاں اسلام کئی چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کئی چیزیں سکھاتا ہے، تو وہیں ہمارا یہ پیارا پیارا مذہب، ہمارا دین اسلام، ہمارا دین ہمیں حیا کے حوالے سے بھی، حیا کا بھی یہ درس دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ حیا کے بارے میں سنیں گے کہ حیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ یعنی جس طرح ایمان مسلمان کو کفر کرنے سے روکتا ہے، اسی طرح جو حیا ہے وہ با حیا کو، یعنی جو حیا کا پیکر ہوتا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے روکتی ہے، نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ تو الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے۔ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں با حیا بنائے، اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے بچائے۔ اور حیا جو ہے، کیونکہ حیا ایمان سے نا، تو حیا گناہوں سے بچنے میں جو نا یہ بہت ہی مؤثر ہے، یعنی گناہوں سے بچانے میں اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اور حیا کے معنی کیا ہے؟ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھپنا، یعنی عیب لگ جائے بندے پر تو اس خوف سے جو نا بندہ جو نا جھپے، ڈرے۔ اور حیا سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔
اور مخلوق سے شرما کر یعنی لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو تو یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، تو لوگوں سے حیا کرتا ہے کہ نہیں یار میں ان کے سامنے نہ کروں، یہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ کہلائے گا مخلوق سے حیا۔ خیر یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء اور صلحاء سے حیا کرنا یعنی علماء کرام سے حیا کرنا اور جو صالحین ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان سے حیا کرنا یہ دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ ہر صورت میں یہ خیال رہے کہ حیا کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حیا وہی والی حیا اچھی ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ ہی کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس مسلمان کو بچا سکتا ہوں کہ یار اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ ہو رہا ہے اور اس کا مال جو ہے نا وہ کھا لیا جائے گا، اچھا میں بچا بھی سکتا ہوں اور جس کی میں شکایت کروں گا یا جس کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ بھی رک جائے گا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب چونکہ اب اگر یہاں یہ شرماتا ہے کہ نہیں اب مجھے شرم آ رہی، میں بات کیسے کروں، میں کیسے بولوں، یا یوں سمجھے کہ جیسے کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ میں اگر اس کو نماز کی دعوت دوں گا، یا جیسے کوئی اسلامی بہن ہے وہ اگر کسی اسلامی بہن کو اگر یہ کہتی ہے کسی خاتون کو کہ یہ بے نمازی میں نماز کی دعوت دوں گی تو وہ میری بات مان لے گی، وہ میری بات رکھ لے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی، یا ابھی جو نماز کا وقت ہے سامنے اور یہ نماز ادا کرے گی، تو اب چونکہ جب آپ کا ظن غالب ہے کہ آپ کی بات مانے گی تو اب یہ نماز کا بولنا آپ پر واجب ہو گیا۔ اگر کوئی نہیں بولتا تو وہ گناہ گار ہے۔ تو اب اگر ایسے موقع پر بندہ یا بندی شرمائے کہ میں کیسے بولوں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، تو یہ حیا جو ہے نا یہ حیا اچھی نہیں ہے، یہ بری حیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے شرم ہے۔ تو حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور اسی طرح کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے، اور اسی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے کہ جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں، ایک یہ کہ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنا،
اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حیا۔ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر۔ اور فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے۔ فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے۔ اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا خلق ہے، حیا ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا وصف ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ اب جیسے کہ کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور اس پر رقم بھی موجود ہے، اب چونکہ جس سے قرض لیا ہے اب ذرا کہ اس کو دینا ضروری ہے قرض، اور مدت بھی آ گئی، تاریخ بھی پوری ہو گئی، تو اب حیا اس کو ابھارے گی، بھائی اس کا قرض جلدی دے دو، اس کا قرض جلدی دو، اور حق میں کمی کرنے سے روکے کہ میں اس کا جو نا قرض جلدی دوں اور فوری طور پہ اس کو پورا ادا کر دوں، اور میں یوں نہ کروں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں، تاریخ بھی آ گئی، اس کے باوجود جو ہے نا میں اس کو خواہ پیسے نہ دوں۔ کیونکہ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات ایسا معاملہ کہ قرض دبا لیے جاتے ہیں یا تاخیر سے دیا جاتا ہے، تو اگر حیا ہوگی تو حیا جو ہے نا اس کو اس کام پہ ابھارے گی۔ ایک تو یہ کہ قرض جلدی ادا کرو اور دے دو۔ اور حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی عادت ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے افعال دو طرح کے ہیں، نمبر ایک جن سے حیا کرتا ہے، اور نمبر دو جن لوگوں سے حیا نہیں کرتا۔ تو جو پہلی قسم ہے کہ جن سے حیا کرتا ہے تو یہ حرام اور مکروہ کو شامل ہے، اور ان کا ترک کرنا جو نا یہ مشروع ہے، یعنی شریعت کی طرف سے ہے کہ ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور دوسری قسم واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے۔ تو ان میں سے پہلی دو کا کرنا مشروع اور تیسرے کا کرنا جائز ہے۔ یوں یہ حدیث مبارکہ کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، تو یہ ان پانچوں احکام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کے جو کام ہے وہ دو طرح کے ہیں، کہ ایک تو وہ کام جن سے وہ حیا کرتا ہے، اور دوسرے وہ کام جن سے وہ حیا نہیں کرتا۔ تو جن سے وہ حیا کرتا ہے، وہ کام جن سے وہ حیا کرتا ہے، تو یہ پہلی قسم جو کہ حرام اور مکروہ ہے، یہ اس کو شامل ہے، اور ان کو چھوڑنا شرعاً ضروری ہے۔ اور دوسری قسم جن کاموں سے حیا نہیں کرتا تو وہ واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے۔ یعنی یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جن سے حیا کرتا ہے، جن کاموں سے اس کو حیا کرتا ہے، کہ اب چونکہ جو با حیا ہے نا وہ اسی کے لیے، تو جن کاموں سے حیا کرتا ہے تو ان کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اور جن کاموں سے حیا نہیں کرتا ان کاموں کی تین قسمیں بھی، ایک تو یہ کہ واجب، دوسرا مستحب اور تیسرا مباح۔ تو واجب ہے کہ اب اگر یہ کرتا ہے، اب اگر یہ کام کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور مستحب پر اگر یہ بچتا ہے تو یہ ثواب کے لائق، اور مباح کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ یوں جو ہے نا کہ حدیث پاک ہے نا کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، تو یہ حکم جو ہے یہ ان پانچوں احکام کو شامل ہے۔ اور اسی طرح حیا کرنا کبھی فرض اور واجب بھی ہوتی ہے، جیسے کسی حرام اور ناجائز کام سے حیا کرنا، اور کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، جیسے کسی مباح شرعی کرنے سے حیا۔
یعنی مباح شرعی وہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، ایسا کام اگر وہ کرتا ہے تو نہ شرعاً اس پہ کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی ثواب، تو یہ وہ مباح شرعی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با حیا بنائے، حیا کا پیکر بنائے۔ تو اسلام میں جو نا حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے۔ اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے، اور وہ حیا اچھی ہے کہ جو حیا کمزوری اور احساس سے کمتری کی وجہ سے نہ ہو، کہ بعض لوگوں میں حیا جو ہے کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی سامنے والے کو بول نہیں پاتا، اور بعض لوگوں میں حیا احساس کمتری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں جو ہے اس کو جھجک ہوتی ہے، ہر کام میں شرمائے گا، تو وہ حیا نہ ہو، بلکہ حیا خوف خدا کے سبب ہو کہ اسی میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ اچھا، ایک وسوسہ یہاں آ سکتا ہے کہ بعض اوقات حیا جو ہے انسان کو حق بات کہنے، شرعی حکم پوچھنے اور نیکی کی دعوت دینے اور انفرادی کوشش کرنے وغیرہ مدنی کاموں سے روک کر اسے بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، تو پھر یہ صرف بھلائی تو نہ لائی۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں حیا کے شرعی معنی جو مراد ہیں، تو حیا شرعی کبھی بھی نیکیوں سے نہیں روکتی۔ جو حیا شرعی ہے نا وہ کبھی بھی نیکیوں سے نہیں روکے گی، وہ اس میں شرم و حیا لائے گی ہی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کی تھی نماز کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، بلکہ حیا شرعی جو ہے وہ مزید ان کاموں پر ابھارے گی، یعنی نیکی کی دعوت بندہ دے گا، شرعی حکم اگر اس کو کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو یہ فوری پوچھ لے گا، کہ نہیں شرمائے گا نہیں کہ سامنے والا کیا کہے گا، اچھا ابھی تک پتہ نہیں ہے، ابھی تک نماز پڑھنے نہیں آتی، ابھی تک قرآن پڑھنے نہیں آتا، ابھی تک اس حرف کا یہ مخرج اسے نہیں پتہ، تو ابھی تک سورہ فاتحہ میں یہ غلطی ہے۔ نہیں، حیا شرعی یہ چیزیں نہیں لائے گی، حیا شرعی تو بلکہ ان چیزوں پہ ابھارے گی کہ بھائی ابھی موقع ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، ورنہ آگے قبر ہے اور قبر میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو داؤد شریف میں ہے کہ حیا سب کی سب خیر یعنی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با حیا بنائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ایسی پیاری پیاری سوچ فراہم کرتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہی کا مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، ویسے حیا کا درس و اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو جہاں دعوت اسلامی نے ہمیں اسلام کی کئی باتیں ہمیں بتائی، کئی چیزیں ہمیں سکھائی، کئی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، تو وہیں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول حیا کو بھی اجاگر کرتا ہے، حیا کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن بناتا ہے۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ سب
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور عملاً وابستہ ہو جائیں۔ عملاً وابستگی کسے کہتے ہیں؟ کہ دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کام کی ذمہ داری لے لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عملاً وابستگی ہو جائے گی، اور ذمہ داری ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ سے استقامت بھی ملے گی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اب جیسے کسی کا ذہن بنا کہ میں درس دوں فیضان سنت کا، اب وہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں درس دیا جائے اور اب بندہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے درس ہی دینا ہے، میں یہی ذمہ داری لوں، تو ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ درس دینے کہ وہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو اب جب وہ درس سننے کی ذمہ داری لے لیں، درس سنا کریں، اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھنے کے لیے، استقامت پانے کے لیے اپنے گھر میں جو ہے وہ مدنی چینل دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی ایک وجہ جو ہے نا ٹی وی بھی ہے اور مختلف چینلز بھی ہیں، تو صرف مدنی چینل دیکھیں، گناہوں بھرے چینل جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ اور اپنے گھر میں روزانہ فیضان سنت سے جو وہ درس دینے کی ترکیب کی جائے، اور درس دینا کتنا آسان ہے کہ امیر سنت نے ہمارے لیے جو ہے نا بہت آسان کر دیا درس دینا، کہ درس دینے کا طریقہ وغیرہ سب کچھ لکھ دیا ہے کہ پہلے چاروں صیغے پڑھنے ہیں تو یوں ترغیب دلانی ہے، سب کچھ امیر سنت نے جو ہے وہ اس میں تحریر فرما دیا ہے۔ تو یہ درس دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو ہے نا ایک اچھا ماحول بنے گا، اور ظاہر ہے کہ آپ درس دیں گے تو ایک علی اعلان ایک ذکر اللہ ہوگا کہ ایک نیکی کی دعوت ہوگی، تو اب جہاں اس طرح ذکر اللہ ہوگا تو ذرا اس گھر میں پھر انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، چونکہ درس دیں گے تو ظاہر ہے کہ علم دین سیکھنے اور یہ سکھانے کی مجلس ہوگی، اور علم دین حاصل کرنے اس کے بڑے فوائد ہیں، تو جہاں علم دین کی مجلس ہو اور وہاں خیر و برکت کا نزول نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا۔ جب خیر و برکت کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل تنگ دستیاں دور ہوں گی، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گی، گھروں میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گے، ان سے بھی نجات ملے گی۔ گھر میں آتے جاتے جو ہے وہ سلام کی عادت بنائیں، سلام کریں، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں، گھر سے نکلتے وقت بھی سلام کریں۔ اور دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ جس طرح اسلامی بھائیوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، تو اسی طرح اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے اب تک صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا، ان کے مخارج درست نہیں ہیں، تو وہ فوری طور پہ ان مدارس المدینہ میں داخلہ لیں اور قرآن پاک پڑھنا درست کریں۔ اس میں بھی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ چونکہ اس میں بھی جو ہے وہ بڑی بڑی عمر کی بھی اسلامی بہنیں جو ہے وہ آتی ہوں گی، تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کی بڑی عمر ہو گئی تو اسے بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مرنے سے پہلے توفیق مل گئی، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز تو ویسے ہی ہم پر فرض ہے۔ عرض ہے کہ جن کا قرآن پاک اس طرح درست نہیں ہے تو وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخلہ لیں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغات کی برکت سے چونکہ اچھی صحبت میسر ہوگی نا، الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت ملے گی تو نماز کی پابندی بھی ملے گی، نماز پر استقامت بھی ملے گی، گھر میں آنے جانے میں سلام بھی ہوگا، تلاوت قرآن پاک بھی روزانہ ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات انشاءاللہ کچھ اور ہی ہوں گی۔ ورنہ یاد رہے کہ جو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کرے، اور ایسوں پر خود قرآن جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے،
تو ہم پر قرآن پاک تلاوت کرنا، صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکار بنائے، پرہیزگار بنائے، باحیا بنائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی